امام احمد، مالک اور شافعی رحمہم کہ اگر رازنی کرنے والوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو، مال بھی لیا ہو اور جس نے مال لیا اس کو قتل بھی کیا، اسے قتل کیا جائے گا اور پبلکلی 3 دن کے لیے صلیب پر رکھا جائے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور کچھ ہوش ٹھکانے لگ جائے۔ قتل اور صلیب دونوں، قتل اور صلیب دونوں۔ اگر صرف مال لیا ہے تو ہاتھ دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، ایک سائڈ سے دونوں نہیں، ایک سائڈ سے دونوں نہیں، کیونکہ ایک سائڈ سے دونوں ہو کے تو وہ کسی کام کا نہیں دیتا۔ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں۔ اور یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ پک کر دیا سرقہ اور چوری کے لیے، کہ چوری کا حکم یہ ہے کہ اگر چوری کرنے والا ایک بار چوری کر گیا تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری بار چوری کر گیا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تیسری بار چوری کر گیا تو شافعی، احمد، مالک تینوں کہتے ہیں کہ پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوتھی بار بھی کر دیا تو پھر دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات یہ کہ اس کو قتل کیا جائے۔ صحیح، آپ نے کیا مصیبت بنا دی، 2 پاؤں بھی چلے گئے اور دونوں ہاتھ بھی چلے گئے۔ یہ آپ قیاس پر کیوں اتنے آگے چلے جاتے ہیں؟ قیاس پر کتنے آگے؟ اب اگر 5ویں بار اس دیش دونوں پاؤں بھی نہیں ہے اور دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، اس طرح جمپ کرتا ہوا پہنچ گیا اور چوری کرنی پھر بھی، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ تو پھر وہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ پھر اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر قاضی مناسب سمجھے تو اس کو ہینگ کر دے، کہ یہ تو مصیبت ہے، لوتڑا بن چکا ہے پھر بھی باز نہیں آتا، تو اس کو ہینگ کر دے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں صرف یہاں تک ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، لہذا اس کے بعد اگر وہ چوری کا ارتکاب کرے تو یہ 5ویں نمبر پر آپ جو کام کرتے ہیں یہ 3رے نمبر پر ہو جائے۔ یہ 5ویں نمبر پر جو آپ کام کرتے ہیں تو یہ 3رے نمبر پر ہو جائیں۔ اور اگر رہزنی کرنے والے نے مال نہیں لیا، آدمی کے پاس مال تھا نہیں، کیونکہ کبھی ان کو غصہ آتا ہے، احمد اللہ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ نکالو پیسے، صحیح، اور اس کو مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس تو صرف $5 ہوتے ہیں، یہ 5 سے زیادہ جیب میں رکھتے نہیں، صحیح۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ 5 ہیں، تو انہوں نے کہا چلو یہ $5 لے لیں اور $5 کی ایک گولی خراب کر دیں، صحیح۔ تو انہوں نے گلاس ختم کر دیا، صحیح، کہ چلو یہ 5 بھی اس کے پاس رہے لیکن اس کو ختم کر دیا، یہ $5 لے کے چلتا پھرتا ہے، تو انہوں نے صرف قتل کر دیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، قتل انہیں پھر قتل کیا جائے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس سے مال کا طلب کیا جاتا ہے فری وے پر یا روڈ پر، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتا تو اسے ڈرا دیتے ہیں، آئندہ جب اس وقت آتے رہتے ہو تو پیسے جیب میں رکھو، مارو اس کے گولی، ایک آدمی اسے کہ مارو گولی میں لے آؤں گا، مجھے کچھ نہیں کہے، اس کو کہتے ہیں ڈرانا، فرائٹن، ہاں، ایکسٹورشن۔ تو اگر ایکسٹورشن کیا ہو تو پھر ان کو اپنے ملک سے اور ریجن سے نکال دیا جائے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب حدود کی بندش نہیں ہوتی تھی، جب باؤنڈریز کی، ناؤ دیٹ از ٹوٹلی ڈراپڈ بیکاز دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل، دیٹس ٹوٹلی امپاسبل۔ ویزا کہاں سے لے گا حکومت؟ تو صرف یہی کرے گا، اور پھر پاکستان میں تو میرے خیال میں روزانہ بڑے کے بڑے جہاز جاتے جائیں گے کہ بھائی اتنے میرے چاہیں سارے، ہاں کیا سارے امریکہ کو بھیج دیں؟ تو ناؤ دیٹ از ڈرافٹ، اٹ میک سینس، کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے، صحیح۔ اب یہ تو 3 ائمہ کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو تو دونوں سزائیں ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی قندہار حمید جان ہلمندی، صحیح، کہ یہ اپنے اوپینین کو اپلائی کر دے کہ ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دے اور بعد میں اسے لٹکا دیں، پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور پھر اس کے بعد لٹکا دیں۔ نہیں وہ ایک ہوتی ہے ڈکیتی، ایک ہوتی ہے رہزنی، یہ رہزنی کی بات ہوتی ہے، قطع الطریق۔ ایک کو انگریزی میں کہتے ہیں رابری اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈکیت، یہ ڈکیتی کی بات نہیں ہوتی ہے، رابری کی بات ہوتی ہے، اور رابری ہوتی ہے کس پر؟ پبلک روڈ پر،
हाई वे पर होती, सही। तो अगर खुदा न खास्ता कोई यहाँ आए और चोरी साहब से वो सारे $1,000,000 ले गए, तो दिस कैन डू नॉट अप्लाई टू, सही। तो तभी तो उसके लिए सजा इतनी सख्त है, सही। तो ये, और 5वें नंबर पर हद शुर्ब खमर, हद शुर्ब खमर, शराब पीना, हद शुर्ब खमर। अलबत्ता खमर में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज खमर अकॉर्डिंग टू 3 अइम्मा एंड अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह. So according to Abu Hanifa, let's consult Lisanul Arab. But Lisanul Arab, क्या उनकी डिक्शनरी देखी कि खमर किस चीज का नाम है. खमर की तारीफ वो करते हैं अन्नय्यो मिम्मा इल-इनब इज़ा इश्तद्दा व गला व क़ज़फ़ बिज़्ज़बद. ये इसकी डेफिनेशन अरबी में, अरबी के सारे डिक्शनरीज में ये लिखा अन्नय्यो मिम्मा इल-इनब इज़ा इश्तद्दा व गला व क़ज़फ़ बिज़्ज़बद. अब अल्फाज का तर्जुमा छोड़ दें, मैं टेक्निकल तर्जुमा कर दूं कि ये अंगूर का जूस है जिसकी फर्मेंटेशन हो जाए. अंगूर का जूस है जिसकी इंतहाई फर्मेंटेशन हो जाए. ये है खमर की डेफिनेशन. किसकी डेफिनेशन? खमर की डेफिनेशन. इसके अलावा जिस चीज को खमर कहा जाता है वो मजाजन कहा जाता है. दैट इज नॉट हकीकी खमर. दीज आर इंटॉक्सिकेंट्स. व्हाट्स दैट? दीज आर मुखद्दरात. अरबी में उसको कहते हैं मुस्किरात या मुखद्दरात. मुस्किरात या मुखद्दरात. हमारे उर्दू में उसको कहते हैं मनुष्यात. व्हाइट पाउडर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. वो भी मनुष्यात मुखद्दरात है, मुस्किरात है. तो आप व्हाइट पाउडर जाते हैं, व्हाइट पाउडर जानते हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा इसको तो मुखद्दरात और मुनशियात, दीज आर समथिंग एल्स, वाइल खमर इज समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू सो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह. इसकी ये लिटरल मीनिंग ले चुके हैं खमर की कि हद का इतलाक ये इस खमर पर होगा जो अंगूर के जूस से बना हुआ उसकी फर्मेंटेशन हो चुकी हो. सही. सो दैट इज खमर और उसके लिए सजा मुतअय्यन है किया. मैंने आपसे जूरिस्प्रूडेंस की बात की थी कि जूरिस्प्रूडेंस में 3 चीजें नाकाबिल तब्दील हैं. 3 चीजों से साबित शुदा मसला वो नाकाबिल तब्दील है. एक कुरानिक नस है, टेक्स्ट ऑफ होली कुरान, उसमें जो मसला जिक्र है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते. दूसरा टेक्स्ट ऑफ हदीस, टेक्स्ट ऑफ हदीस में जो मसला जिक्र है. और तीसरा नॉट प्रैक्टिकल ऑफ खुलफाए राशिदीन. यू मस्ट एक्सप्रेस द वेरी टेक्निकल टर्म विच आई हैव यूज्ड बिकॉज नाउ यू आर नॉट चौधरी साहब, यू आर मौलाना चौधरी असलम. इजमाए सहाबा, जज़ाकल्लाह. इजमाए सहाबा, यूनानिमस डिसीजन गिवन बाय द सहाबा इन द लाइफ टाइम ऑफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान एंड अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन. खुलफाए राशिदीन के दौर में सहाबा किराम ने इजमाई अंदाज से जो फैसला किया है वो चेंजेबल नहीं है. शुर्ब खमर की सजा, शुर्ब खमर की सजा जुतैक वाइन, अंगूर वाले को वाइन कहते हैं. अंगूर से जो बना होता है उसको क्या कहते हैं? वाइन कहते हैं. वाइन कहते हैं उसको. और ये शराब ज्यादातर वहां बनते हैं वो, बल्कि उसकी जो है ना वो राव मटेरियल वो हमारे लोढ़ाई में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो खास अंगूर है उसको कहते हैं ज़िनफडेल. वो जो खास अंगूर है उसको क्या कहते हैं? ज़िनफडेल. और जब आप जाएंगे लोढ़ाई तो वहां पे मेन साइन बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू द सिटी ऑफ ज़िनफडेल. वहां सबसे ज्यादा होता है वेलकम टू द सिटी ऑफ ज़िनफडेल. ज़िनफडेल मेरे ख्याल में कोई फ्रेंच लफ्ज होगा मुमकिन है. तो वो खास किस्म के छोटे छोटे अंगूर हैं, उसको आप अगर मुंह लगा रहे हो वो खाने काबिल नहीं, इतने तुर्श हैं, इतने छोटे छोटे हैं. और कहते हैं कि उसका वाइन वो सबसे कीमती वाइन है पूरी दुनिया में. तो वहां पे लिखा गया वेलकम टू द सिटी ऑफ ज़िनफडेल. तो वो सिटी ऑफ ज़िनफडेल है, बाकी भी पाएंगे लेकिन वो वेल नोन. एनी हाउ
تو یہ خمر اگر پیا جائے، یہ خمر اگر، تو خمر کی اطلاق اسی پہ ہوتی ہے جو انگور سے بنا ہوا ہوتا ہے وائن، تو اس پر حد دے دی جائے گی which is decided in the lifetime of صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب صحابہ نے کیا، ڈیسائیڈ کیا. اب لکھیں، حضور پاک اپنے زمانے میں 40 لیشز دیا کرتے تھے، 40 لیشز. وہ was the case in the lifetime of ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین. کتنے لیشز دیتے تھے؟ 40. حضرت علی نے پھر کنسلٹیٹو کونسل مجلس شورا بلایا کہ 40 لیشز سے لوگ باز نہیں آئے، پیتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے وہ شعر، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. دوسرا مصرع کس کو یاد ہے؟ جائز صاحب زور دے دیں اپنے اسکل پر یا اس پر خیال پر، جو خزانہ ہے جو مشترک کا. اچھا، ریکال کرنا بڑا مشکل ہے. وہ بھی ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کر دیا 80 لیشز. And that was unanimously decided by the consultative council of Sahaba. And that ijma'i decision has been taken by all the 4 Aimmas. چاروں کے 4 امام حضرت علی کے اجماعی فیصلے کو اپنا چکے ہیں. اور حضرت علی نے اپنے فیصلے کو سپورٹ کر دیا چیز سے کہ جب کوئی آدمی وائن پیتا ہے، کیا پیتا ہے؟ وائن، تو وہ مخمور ہو جاتا ہے، سینس اس کا چلا جاتا ہے، سینس اس کا چلا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، بے خود ہو جاتا ہے، ڈرنک ہو جاتا ہے. جب ڈرنک ہو جاتا ہے تو وہ بکواس شروع کرتا ہے. اس نے کہا کہ اذا شرب سکرا واذا سکرا ہزا واذا ہزا قذف واذا قذف جلد ثمانین. اس نے کہا کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے سکرا، وہ ڈرنک ہو جاتا ہے. جب ڈرنک ہو جاتا ہے تو اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. شرابی جب ڈرنک ہوتے کیا کچھ کہتے ہیں، وہ بھی آئے صحیح اصلی چیزیں کہہ دیتے ہیں، صحیح کہ وہ بکواس شروع کر دے. وَإِذَا هَزَا قَذَفَ، جب بکواس شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کو بلیم بھی کرتا رہے گا، کسی کو کہے گا حرامی، کسی کو کہے گا زانی. دیٹ از ایکسپیکٹڈ کہ بکواس کرنے کے بعد اس کی زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ بلیم کرے گا، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرے گا. اور لوگوں کی عزتوں پہ حملے ہو تو قرآن کریم نے اس کے لیے 80 لیشز کی سزا مقرر کی ہے. صحیح. He supported his decision unanimously taken by the Sahaba by an ayah of Holy Quran. مزے میں آگے سوئی صاحب مزے میں آگے کہ نہیں آئے. اب باقی 3 ائمہ وہ شراب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر انٹاکسیکینٹ حرام ہے. کیا؟ ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز جس بھی چیز سے بنائی گئی ہو تو اگر کوئی آدمی اسے پیے تو اس کو 80 کوڑے درے لگائے جائیں، اس کو 80 درے لگا دیے جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا صرف خمر کے لیے ہے، یہ مخدرات کے لیے نہیں ہے، مسکرات کے لیے نہیں ہے. حرمت علیحدہ چیز ہے، حد علیحدہ چیز ہے. کہتے ہیں مکسنگ کرتے ہیں، مکسنگ نہ کریں. اب بہت ساری چیزیں حرام ہیں تو آپ لوگوں کو درے لگائیں گے. انسلاٹڈ میٹ اگر کسی نے کھا دیا ہاں تو وہ حرام ہے کہ حلال؟ تو اگر کسی نے کھا لیا تو بس پھر تو حرام چیز ہے، بس اس کو 80 درے لگا دیے جائیں. بھائی آپ نے حرام میٹ کھا دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، مسکر ہو، نشہ آور ہو. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں نشہ آور چیز حرام ہے، دیٹ از انادر ایشو. 80 کو درے لگا دیے جائے خمر پر، 80 درے لگا دیے جائیں خمر پر، تو وہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا جائے وائن کے علاوہ جو شراب ہے وہ اگر آدمی پیے، وہ اگر
آدمی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی فرمنٹیشن اگر لوور سٹیج پر ہو چکی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جوس کیا کہتے ہیں، یہ جوس موس نہیں ہوتا، یہ جوسز جو ہوتے ہیں نا مختلف کے، اس کی بھی فرمنٹیشن ہو چکی ہے. کیا ہو چکا ہے؟ یہ نیکٹر جتنے سارے ہیں کیا ہے؟ فرمنٹیشن ہے. یہ کیا ہے؟ فرمنٹیشن ہے. اور اگر اس پہ ذرا تاریخ آگے پیچھے ہو جائے تو what will happen later on؟ نہیں، بیمار کیا آدمی کا سینس چلا جائے گا، اس میں وہی چیز پیدا ہو جائے گی. نشے والے جو بھی جوسز ہیں اگر اس کی تاریخ گزر جائے، اس میں ترشی آ جائے، آپ پئیں تو آپ کو ڈرنک کر دے گا. تو آپ کو تو پھر ہم کہیں کہ چلو جی رناب سے لے آیا تھا اور پی لیا اور لگا دو، اسی کو 80 درے لگا دو. نہیں، آپ پہلے ٹیسٹ کریں. اگر وہ اس حد تک جا پہنچا تو حرام تو ہے، لیکن اگر کسی نے پی لیا اور اس کو نشہ آ گیا، so he may not be given حد، he may not be given حد but if captured by the police in such a way، جس طرح اس دن وہ اخبار میں آیا تھا اور ٹی وی پر بھی آ گیا تھا، ایک قسم کی کافی ہے. اخبار میں ایک آدمی تھا، ایک ڈرائیور کا کیس تھا، اس پہ ڈرنک کا کیس بنا دیا تھا، لیکن کورٹ نے ڈراپ کر دیا. صحیح، انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں اس نے کافی پی ہے. صحیح، اور اس کافی نے اس کو ڈرنک کر دیا تھا اور وہ غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا. صحیح، تو کافی از ناٹ انکلوڈیڈ ان ڈیفینیشن آف وائن اینڈ شراب. میں نے کہا یہ امریکی تو بالکل ٹھیک ٹھاک حنفی بن گئے، یہ ٹھیک ٹھاک امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. سب ٹھیک ٹھاک امام ابو حنیفہ کے مقلد بن گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پر وہ نہیں لاگو ہوتا کہ بھائی اس نے وہ بلڈ میں کیا تھا کتنا تھا، اس نے کافی پی لی ہے. اور کافی نے اس کو ایک خاص قسم کی کافی تھی، جو وہ کہتا تھا، افریقی آدمی تھا کہ ہمارے افریقہ میں یہ پودا ملتا ہے، اس کی ہم چائے پیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پر، کہ اس کو ڈرنک کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ یٹ ان امریکن لاز. ابھی میں آگے تو ابھی امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرنک ہو گیا اور اسے کورٹ میں لے جایا گیا تو قاضی اس کو تعزیر کروا دے گا. کیا کروا دے گا؟ تعزیر مین ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. یہ کس صورت میں؟ اگر جوسز فرمنٹیشن اس کی لوور سٹیج کی ہو، لیکن اس میں کوئی اس قسم کی مصیبت پیدا ہو گئی کہ اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ ڈرنک ہو گیا، پتہ نہیں تھا اور اس کے استعمال سے یہ ڈرنک ہو گیا. لیکن اگر شراب بنائی گئی ہے دیگر جوسز کی، ایکسپٹ زنفڈل اور ایکسپٹ گریپس اینڈ انگور، صحیح، اور وہ ہے منشیات. کیا ہے؟ منشیات اور مخدرات اور مسکرات، نشہ اور نشے کے لیے لوگ پیتے ہیں. تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں دی سزا فار دیٹ ویری ٹائپ آف ڈرنک از آلسو ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. اگر کسی کو ڈرنک پکڑا گیا تو دیٹ ڈیپینڈ اپان دی اوپینین آف قاضی. یہ قاضی پر موقوف ہے، قاضی اس کو کیا سزا تجویز کرتا ہے. ایون اسے کہتے ہیں تعزیرات. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیرات. جو کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تعزیرات. تعزیرات پینلٹیز. وہ کہتا ہے کہ قاضی یعنی کورٹ کنسرن یا گورنمنٹ کنسرن وہ ان کے لیے سزا خود تجویز کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی قیاس اس وائن پر نہیں کر سکتے. اب تعزیرات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا واسٹ ہے، آپ لکھیے. تعزیرات میں امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیری جرائم میں اگر آدمی یعنی شخص، آدمی عورت بھی ہو سکتا ہے، اگر شخص ان پرسن، اگر پرسن اپریہینڈڈ فار دی فرسٹ ٹائم، وہ پہلی بار پکڑا گیا ہے، اس کی سزا وائن والی سزا سے کم ہوگی. اس کی سزا وائن والی سزا سے کم ہوگی. اور اگر وہ پیتا رہتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اگر وہ پیتا رہتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، ڈیپینڈ اپان قاضی اینڈ کورٹ. ایون کوئی کورٹ اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے کہ یہ تو مصیبت بن چکا ہے معاشرے کے لیے. تو تعزیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ذرا واس جا چکے ہیں. یہ ٹیکنیکل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اپان دی سرکمسٹانسز کہ یہ تو معاشرے کے لیے بڑا ناسور بن چکا ہے. شوری صاحب، یہ آپ کو اپنے امام پر کافی اعتماد ہو گیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ امام جو تھا یہ بڑی بلاش چیز تھی.
اگر آج ہوتا تو میرے خیال میں ساری دنیا کے لا کالجز کا ہی چیف ہوتا، ڈائریکٹر جنرل لا کالجز آل اوور دی ورلڈ. یہ آدمی کمال کرتا ہے. ہاں تو لواطت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کی سبق لواطت اور ساڑھوی کے حوالے سے کہ اس کے لیے کوئی ڈٹرمنٹ سزا نہیں ہے. زنا تو یہ ہے نہیں، اس لیے کہ زنا کی ڈیفینیشن ہے ادخال الذکر فی الفرج المحرم. یہ ہے ادخال الذکر فی الفرج المحرم. مرد اپنا آلہ تناسل کسی حرام فرج کے اندر داخل کر دے، اس کو کہتے ہیں زنا. صحیح. اور یہاں تو مرد نے اپنا آلہ تناسل فرج کے اندر داخل نہیں کیا. فرج وہ تو زنانہ خاتون کا آرگن ہے، اس نے تو فرج میں داخل نہیں کیا، اس نے تو دبر میں بیک میں بٹ میں داخل کر دیا. تو زنا کی ڈیفینیشن اپلائی نہیں. یہاں تو آپ زنا پر قیاس نہیں کر سکتے، زنا پر قیاس نہیں کر سکتے. اور اپنے دونوں شاگردوں سے کہہ دیتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کہ لاجک تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن آپ انسانی کوٹ کی سزا خدائی کوٹ کی سزا پر بھی قیاس نہیں کر سکتے. اور ملوت کو سزا خدائی کوٹ سے مل چکا تھا، یہ ہم انسانی کوٹ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. خدا تو جو چاہے وہ کر سکے، وہ کرتا ہے. واللہ یفعل ما یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں وہ کام جو میں چاہتا ہوں. بیکاز none of his deed is subject to the approval of someone. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ یفعل ما یرید کہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کریم فرماتے ہیں بیانڈ اینی لا، بیانڈ اینی لا. یہ کہ لا تو سپیریئر قوت کی جانب سے آپ کو اپلائی ہوگی، تو اللہ سے سپیریئر کوئی قوت ہے جو اس کو لا اپلائی کر دے کہ اس قانون کے تحت ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیوں نہ آپ کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے. اور پاکستان میں کاز نوٹس سے کہا جاتا ہے ان کو کاز نوٹس جاری کرے اللہ کو کوئی نہیں. اس لیے فرمایا کہ لا سلام I am beyond law. Nobody can ask me why you have done so. وهم يسألون and you are subject to law. I will question every individual on the day of judgment. اللہ کریم نے کہہ دیا مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور میں ہر انڈیویجول سے پوچھوں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. وهم يسألون. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تعزیری سزا. یہ کیا ہے؟ تعزیری سزا. تو یہاں بھی اگر آدمی فار دی فرسٹ ٹائم پکڑا گیا، آدمی عورت جو بھی ہو فار دی فرسٹ ٹائم پکڑے گئے تو تعزیری سزا وہ دے دی جائے گی، چاہے وہ جیل کی صورت میں ہو، ساتھ ساتھ کچھ کوڑوں کی صورت میں ہو. میں اس کو لگا دیا جائے 60 کوڑے اور 3 مہینے کے لیے جیل، 1 سال کے لیے جیل، 2 سال کے لیے جیل. یہ تعزیر ہے، ڈپینڈ اپان کورٹ. لیکن اگر دوسری بار بھی اسی عمل میں پکڑا گیا، دی کورٹ کنسرنڈ may execute him even. اسے چڑھا دیں. اللہ کا عدالت اس کو کہاں پہنچا دے؟ اوپر. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ آیا آپ لوگ آ جاتے ہیں یعنی کرتے ہیں یہ گندا کام. ساڑھویں کام ہے. اس کے لیے 2 الفاظ ہیں الاغلام واللواطہ. اغلام اور دوسرا لواطت. اور جو لیسبین والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صحاقت. فقہ میں اس کے لیے نام ہے صحاقت. سین ہے الف قاف تے. صحاقہ وہ گول والی تے، اتنا لمبی تے نہیں، وہ جو اس طرح اللہ والی جو ہے پیچھے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے. صحاقہ
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے لوط کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، آیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ گندا کام، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ آپ لوگ تو دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ کہ آپ کا تو عقل ہے، کہہ دیا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اب تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں بٹ کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے، وہ تو گند ہی گند ہے، وہ تو گند۔ لوط علیہ السلام نے کہہ دیا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ تو آنکھوں سے دیکھی جائے والی چیز ہے کہ وہاں یہ آلہ داخل کرنے کا ہے، جب نکل آئے گا تو کیا کچھ ہوگا، اس کو تو ایک لیپ چھڑا ہوا ہوگا۔ تو لوط علیہ السلام نے اس لیے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کہہ دیا کہ بھائی اس کی قباحت اور گندگی یہ عقل بھی نہیں چاہتی، صرف آنکھیں ہو تو وہ کافی ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آیا آپ لوگ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، آتے مردوں کے پاس شہوتاً شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، اور نہ خواتین کے پاس، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ آپ ایک ایسی قوم جو جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو جہالت ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ آپ لوگ ایسی قوم ہیں جو جہالت کرتے ہیں کہ فصل والی جگہ کو چھوڑ کر گندگی والے جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں۔ لوگ جو دانہ ڈالتے ہیں، سیڈ ڈالتے ہیں تو کہاں؟ فارم میں، کھیتی میں، کہاں؟ فارم میں، کھیتی میں، یا وہاں پہ جو سٹی والے جہاں پہ یہ گند بلا ڈال دیتے ہیں، لیٹران وہ کھاد بن جاتا ہے، اسی میں بھی کوئی سیڈ ڈالتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا آپ کے سیمن یہ تو حرف والی جگہ پہ ہونی چاہیے، فرف والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک لفظ ہے حرف، ہا را اور فا، ہا را اور فا، فصل کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ فصل، آؤٹ پٹ آف ایگریکلچر لینڈ۔ اور ایک ہے فا را اور فا، فرق، اس گندے مادے کو کہتے ہیں کہ آپ حرف والی جگہ کو چھوڑ کر فرش والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ تو آپ جہالت کرتے ہیں۔ انتم قوم تجہلون، فما کان جواب قومہ، نہیں تھا رد عمل اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو آل لوط کو من قریتکم، اپنے شہروں سے، انہم اناس، یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون، جو ہمارے ٹریڈیشن سے اپنے کو صاف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل بزنس ہے، یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہماری روایات کو اور کلچر کو تبدیل کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن۔ وہ بھی ان والی فکر رکھتے تھے کہ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ انہم اناس، کہ یہ لوط کی فیملی اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں یتطہرون، جو اپنے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کام کو گندا سمجھتے ہوئے۔ فانجیناہ، نجات دے دی ہم نے اس کو، وآلہ، اس کی فیملی کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، قدرناہا من الغابرین، ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا پیچھے رہنے والوں میں سے۔ قدرناہا، تقدیر کا معنی فیصلہ کرنا، تقدیر کا معنی پری آرڈینڈ ڈیوائن لا، پری ڈیش آرڈینڈ ڈیوائن لا، کہ پری آرڈینڈ ڈیوائن لا کے پیش نظر لوط کی بیوی وہاں رہنے والی تھی، کیونکہ لوط پر ایمان نہیں لا چکی تھی، وہ ایمان نہیں لا چکی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسا دیا ان کے اوپر مطرًا، ایک عظیم قسم کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، نے کیا وہ لفظ تھا، آپ نے کیا کہا تھا انگریزی میں اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اسپیل آؤٹ کرو، آر ہے اس کے بعد امطرنا علیہم مطرًا، اور ہم نے ان کے اوپر برسا دیا پتھروں کی بارش۔ فساء مطر المنذرین، فساء مطر المنذرین، بہت بدصورت تھی
مطر یہ بارش المنذرین ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا، کہ ڈرائے ہوئے لوگ جب وہ ڈرے نہیں تو ان کی بارش کی کیفیت بڑی بدصورت تھی، بڑی بری بارش تھی۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے موسیٰ کو بچایا، جس نے سلیمان کو بچایا، جس نے ملکہ سبا کو بچایا، جس نے صالح اور لوط کو بچایا، اور جس نے ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا، تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اور سلامی ہے، سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے اصطفیٰ جنہیں اللہ سلیکٹ کر چکا ہے، تو وہ سلام، یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس لیے کہ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور سلام کی اصطلاح ان کے لیے علماء نے خاص کر دی ہے۔ ویسے لفظی طور پر اگر میں کہوں کہ ذیشان علیہ السلام، یہ کوئی بری بات تو نہیں کہ ذیشان کے اوپر سلامتی ہو، ہم جو کہتے نہیں السلام علیکم السلام علیکم، تو literally that is okay, but technically that is specifically for Anbiya and Rasul. That's specifically for Anbiya and Rasul. So we don't say Hazrat Ali alayhi salam, we don't say Hazrat Fatima alayhi salam, we don't say Hazrat Hussain alayhi salam, we say Hazrat Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajha, Hazrat Fatima radiyallahu anha, Hazrat Hussain radiyallahu anhu۔ آپ نے اصطلاحات میں مکسنگ نہیں کرنی، اصطلاحات کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، صحیح۔ الحمدللہ وسلام علی عبادی الذین، اور اصطلاحات کی ڈفرینسیشن سے آپ کو فرقے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا، تو اٹ مینز دیٹ ہی از اے امامی۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، آیا اللہ کریم خیر، وہ بہتر ہے جو یہ کرنے والا ہے، اما یشرکون، یا وہ معبود جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو وہ بہتر ہے، یا معبودوں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ بہتر ہے۔ تو دیٹس انڈرسٹوڈ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یا وہ بہتر ہے، امن خلق، من، یہ کلمہ اصل میں دو کلمے ہیں، دو کلموں کا آپس میں ادغام ہو گیا ہے، دو کلموں کا آپس میں ادغام ہو گیا ہے۔ ایک اصل کلمہ ہے اور پھر من، تو ایک میم کو دوسرے میم کے اندر داخل کر دیا گیا، اس لیے میم کے اوپر شد ہے، وہاں پہ سائن لگا دیا ہے کہ یہ میم بظاہر تو ایک نظر آ رہا ہے لیکن تلفظ میں اور پروننسیشن میں یہ دو ہے، تو آپ تلفظ کریں، ہاں، من، اٹ مینس کہ these are two کلمات، اور یہ یہ کبھی کوشچن مارک ہوتا ہے، یہ کبھی کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائن آف انٹروگیشن، یہ لوگ کہتے ہیں کوشچن اور ہم کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن، تو یہ ہے سائن آف انٹروگیشن، اور سم ٹائم یہ جواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب پہلے اللہ نے سوال کیا کہ اللہ خیر، آیا اللہ جو یہ سب چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے وہ بہتر ہے کہ تعلق رکھا جائے اس سے، اما یشرکون، یا وہ معبود اور وہ بت اور اصنام اور آئیڈلز جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، امن خلق السماوات، بلکہ وہ بہتر ہے، یہ اس کا جواب ہے، امن خلق السماوات، تو جب جواب ہوگا تو ام کا معنی ہوگا بل، ام کا معنی کیا ہوگا؟ بل، اور بل یہ اردو کا بلکہ ہے، یہ اردو کا کیا ہے؟ اردو میں کہتے ہیں بلکہ امن خلق السماوات، بلکہ وہ ذات بہتر ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور جس نے نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من السماء، اسپیس سے، ماء، پانی، فانبتنا بے، ہم نے اگا دیا ہے اس پانی کے ذریعے، حدائق یہ پلورل ہے حدیقہ کا، حدائق یہ پلورل ہے
حدیقہ کا, اور حدیقہ مین گارڈن, اور وہ گارڈن جس میں پل بھی لگے ہوئے اور درمیان میں اس میں دوسرے فصل بھی لگے ہوئے, گندم وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو. فَأَنبَتْنَا بِحَدَائِقَ, ہم نے اگا دی اس پانی کے ذریعے حدائق باغات, ذات بہجت, تازہ اور خوبصورت. بہجہ کا معنی تازگی اور خوبصورتی. ذات بہجت, سرسبز و شاداب. ٹیکنیکل اردو میں آپ کہیں گے کیا سرسبز و شاداب, اصل میں اردو نہیں ہے یہ فارسی, لیکن اردو میں مستعمل ہے, اس لیے کہ اردو تو مکسچر ہے. سرسبز و شاداب. کان لکم ان تنبتوا شجرہا, آپ کے اختیار میں نہیں, ان تنبتوا کہ آپ اگا سکے شجرہا, ان باغات کی ایک بھی درخت, ان باغات کی ایک درخت بھی آپ کے اگانے کی نہیں, اور یہ لاکھوں پودے اللہ نے ایک ایک باغ میں اگا دیے ہیں. ما کان لکم, آپ کے اختیار میں نہیں, ان تنبتوا شجرہا کہ آپ اگا سکیں اس کے ایک بھی درخت کو. اِلٰہٌ مع اللہ, آیا ہے کوئی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو یہ اہل مکہ یہ اس طرح گم سن بیٹھے ہوئے, کیونکہ جواب تو کوئی تھا نہیں, جواب کوئی تھا نہیں. اگر وہ کہتے کہ ہاں ہمارے والے بھی کچھ شجر کوئی 1% یا 2% تو انہوں نے بھی اگائے ہیں, صحیح, تو پھر مسلمانوں سے کہہ دیتے رسول پاک بتاؤ وہ کون سی ہے ان کی بات, ان والی کون سی ہے, صحیح. دیٹ واز این انڈرسٹوڈ, دیئرفور دے ور کوائٹ اینڈ کام, وہ سن رہے تھے. الٰہ مع اللہ, آیا ہے کوئی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کے نام پر. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ کیسے قوم یعدلون جو ایکول کرواتے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ. عدل یعدل, اس کا لغوی معنی ہے ایکولیٹی. عدل کا معنی کیا ہے؟ ایکولیٹی, اور عدل ہے بھی ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا, ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا. تو بل ہم قوم یعدلون, یہ ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ایکول گرداتے ہیں, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کروا دیتے ہیں. بل ہم قوم, بلکہ یہ کسی قوم یعدلون جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں. امن جعل الارض قرارا, یا وہ ذات جعل الارض قرارا جس نے بنا دیا ہے الارض زمین کو قرارا مضبوط. قرار کا معنی مضبوط, ایسی مضبوط دیکھیے ہماری بلڈنگ اس کے اوپر کڑی ہے, اور شکاگو کی وہ 120 منزلہ عمارت, کیا نام ہے اس کا, سی ایس ٹاور, وہ بھی, اور نیو یارک والے کیا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, وہ بھی اس کے اوپر, اور یہ ٹرین لمبے لمبے یہ بھی اس کے اوپر دولتے ہیں, اور بہت باری جہاز 500 آدمی کو لیے ہوئے وہ بھی اس طرح. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں بالکل دنساتا نہیں, اس لیے اس کو میں نے مضبوط بنا دیا ہے. من جعل الارض قرارا, بلکہ وہ ذات جس نے بنا دیا ہے زمین کو قرارا مضبوط. وجعل خلالها انہارا, اور اللہ نے جارے کر دی اس کے درمیان انہارا, دریا. اب مضبوط تو اتنا ہے کہ دیکھیے مجھے, دیکھیے اتنا بڑی بڑ جہاز دھڑام سے رن وے پہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تو رن وے پختہ ہیں, کابل کا کوئی رن وے نہیں, کابل ایئرپورٹ کا کوئی رن وے نہیں, کچی زمین ہے, اور کچی زمین پر اتنی ہیوج قسم کی ٹرانسپورٹ طیارہ اتنا گرد اٹھ جاتا ہے, صحیح. اور میں تو وہ افغانستان کے پائلٹوں کو بالکل کریڈٹ دے دیتا ہوں, وہ ایسے پیار سے دھڑام سے کچی زمین پر, صحیح کہ وہ سارے تو ختم ہو چکے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں آپ کو سختی کی ضرورت ہے تو میں نے اتنا سخت بنا دیا ہے, لیکن جہاں آپ کو اس زمین کی نرمی کی ضرورت ہے تو پانی انتہائی نرم چیز ہے. سیال مادہ انتہائی نرم اور صاف قسم کی چیز ہے, لیکن وہاں اسی کے لیے زمین کی نرمی کی ضرورت ہے. تو دریا نے خود ہی اپنے لیے کھدائی کر دی ہے, کسی نے دریا بنائے نہیں, زمین نے خود اس کے لیے نرمی پیدا کر دی اور دریا بہتے رہتے ہیں. تبھی اللہ نے اس کو ایک ساتھ نتی کر دیا کہ من جعل, اتنی مضبوط ہے. دیکھیے جہاز دڑام سے گر جاتے ہیں, سی ایس بلڈنگ وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا ہے, اتنی سارے بلڈنگیں دھنستے نہیں, اتنا مضبوط ہے. لیکن جہاں اس کی نرمی کی ضرورت ہے تو انتہائی سافٹ سیال مادہ پانی کے نام سے وہ اپنے لیے خود ہی راستہ کھود دیتی.
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور جس نے جاری کر دیے اس زمین کے اندر انہارا دریا وجعل لها رواسیا، اور اللہ کریم نے ڈال دیے اس کے اوپر رواسیا مضبوط پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ نے بنا دیا ہے دو سمندروں کے درمیان حاجزا امتیاز۔ حاجزن کا معنی حاجز اصل کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو وہ رکاوٹ ہے انویزیبل رکاوٹ، وہ رکاوٹ ہے ناٹ ویزیبل رکاوٹ، دیٹ از انویزیبل رکاوٹ۔ لیکن دو اوشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کافی حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ کثیف واٹر اور یہ لذیذ واٹر۔ ناؤ دیٹ از اے سائنٹیفک پوائنٹ، بٹ ہو ہیز پٹ the density there and لطافت here، کس نے اس کو اتنا لطیف بنا دیا، اس کو اتنا، so later on the matter will go where to Allah سبحانہ وتعالی۔ تو اللہ کریم فرماتے بس ابھی سے یہ کہہ دیں سائنٹیفک ایشوز بنانے کے بغیر آپ یہ کہہ دیں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ کریم نے بنا دیا ہے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزا انویزیبل رکاوٹ، اور فصل مین امتیاز جدائی۔ الہ مع اللہ، آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون، بات ان کے پلے نہیں پڑتی، بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ کریم فرماتے بل اکثرهم، لوگوں کی میجارٹی ان کی ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، وہ یہاں کے قریب سائنٹیفک ایشوز کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی نظر اتنی لگتی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں، یہ سائنس والی نظر تو اتنی ہے نا، تو اس سے آگے تو اللہ کریم نے فیصلہ دیا بل اکثرهم لا یعلمون کہ ان کی میجارٹی عقل ہے نہیں۔ من یجیب المضطر، یا وہ ذات یجیب المضطر جو سنتا ہے، یجیب جو سنتا ہے، یجیب کا اصل معنی ہے اجابت کرنا، جواب دینا۔ امن یجیب المضطر، یا وہ ذات یجیب المضطر جو سنتا ہے المضطر تکلیف والے شخص کو۔ مضطر کا معنی جو انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، مضطر اس کو کہتے ہیں جو بھوک سے مرتا ہو، فار ایگزامپل، تو مضطر ہر وہ آدمی جو مرنے کے قریب ہو اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امن یجیب المضطر، یا وہ ذات جو سنتا ہے انتہائی تکلیف والے شخص کے چیخ کو، اذا دعاؤ جب وہ پکارے اللہ تعالیٰ کو، ویکشف السوء اور وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض اور اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ لوگوں کو خلفاء الارض مختار زمین کا، خلفاء plural of خلیفہ successor، that you are not the actual owner، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ امانت چند روزہ نماز کہ you are not the owner though you claim ٹائٹل ہے میرے پاس، اللہ کریم فرماتے ہوگا آپ کے پاس ٹائٹل، بٹ یو آر اونلی اے سکسیسر آف مائن، آپ میرے صرف خلیفہ ہیں، یو آر ناٹ دی ایکچوئل اونر، ایکچوئل اونر از وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تو اٹ مینز کہ دی لینڈز دیر ان سن از ٹو بی یوزڈ اکارڈنگ ٹو دی commandments of Allah subhanahu wa ta'ala because he is the actual owner and not your waderas۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اب نہیں پیغام پہنچانا ہے، صحیح، اگر زندہ نکلے تو پھر واپس آپ کا نکلنا۔ وَيَجْعَلُكُمْ، یہ بزدل توڑا ہے، جاندار باپ کے بیٹے ہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ لوگوں کو خلفاء الارض، خلیفہ اپنی زمین میں۔ الہ مع اللہ، آیا ہے کوئی عبادت کا مستحق اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے آپ تذکرون، آپ اپنے سینس سے کام لیتے ہیں۔ تذکر کا معنی ٹو یوز یور انٹیلیکٹ، آپ میں بہت لوگ ہیں جو اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ من یہدیکم فی ظلمات البر، یا وہ ذات یہدیکم جو راستہ دکھاتا ہے آپ لوگوں کو، فی ظلمات البر
صحرا اور جنگل کی تاریکیوں میں ستاروں کے سہارے. وہاں کس چیز سے فائدہ لیا جاتا ہے؟ ستاروں سے. امن یہدیکم فی ظلمات البر، جنگل اور صحرا کی تاریکیوں میں، والبحر اور اوشن کی تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح اور وہ ذات یرسل الریاح جو چلاتے ہیں ونڈز اور ہوائیں، بشرن بین یدی رحمت، بشارت دینے والے رحمت کی بارش ہونے سے پہلے. الہم مع اللہ، آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سارے معبودوں سے جو آپ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو. ان کا تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ والے فیلڈ کے لوگ نہیں، آپ نے مفت میں اس کے شریک بنا دیے ہیں. شراکت کے لیے تو بنیادی چیز یہی، بیس یہی ہے کہ آدمی تو اسی فیلڈ کا ہو، آدمی اسی فیلڈ کا ہو. اگر آدمی کنسٹرکشن کا نہ اور کنسٹرکشن والے کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر آپ پوچھتے رہیں اس سے. پرائے فیلڈ میں کبھی قدم نہیں رکھتا. چوری صاحب کو بات ذہن میں آ رہی ہے نا، ورنہ پھر وہ ٹھکانے لگ جائیں گے، وہ لگا دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب فیلڈ ہی کسی کا نہیں تو آپ میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی اللہ، بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے. عما یشرکون، ان ساری چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. امن یبدأ الخلق، یا وہ ذات یبدأ الخلق جو ابتدائی طور پر پیدا کر دیتا ہے، ثم یعید، اور پھر انہیں ثانیاً پھر پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور جو آپ کو رزق دے دیتا ہے، مِّنَ السَّمَاءِ اوپر والے اسپیس سے بارش کے ذریعے، وَالْأَرْضِ اور زمین سے اگا کیا. الہ مع اللہ، میرا کوئی شریک ہے تو پھر اپنا فیصلہ دے دیا. لیکن یہ بھی وقوف لوگ میرے ساتھ اوروں کو بھی برابر کروا دیتے ہیں. 61 میں الہ مع اللہ، میرے ساتھ کوئی شریک ہے، پھر اپنا فیصلہ دے دیا. بل اکثرهم لا يعلمون، ان کی میجارٹی کیا ان کی کوئی سمجھ پلے بات پڑتی نہیں. پھر آیت نمبر 62، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے شریک؟ تو پیچھے کہہ دیا قلیلا ما تذکرون، انٹلیکٹ کو استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں اس میدان میں. پھر آیت نمبر 63 میں الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو اپنا فیصلہ دے دیا. تعالی اللہ عما یشرکون، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ شریک ہیں تو اللہ کے فیلڈ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس فیلڈ کے لوگ نہیں. الوہیت ایک علیحدہ فیلڈ ہے. لیکن اب آیت نمبر 64 میں چیلنج دے دیتا ہے کہ الہ مع اللہ، آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتھو برہانکم، لے آئے آپ لوگ برہانکم، اپنا عقلی دلیل کوئی اگر آپ کے پاس ہو. اس لیے کہ نقلی تو آپ کے پاس ہو نہیں سکتی، وہی نہیں آ رہی. اس لیے اللہ کریم نے ان سے عقلی دلیل کا ڈیمانڈ کر دیا کہ نقلی تو آپ لوگوں کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے پاس تو وہی ہے نہیں، آپ وہی کو مانتے نہیں. تو وہی کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ نے جس وقت کہہ دیا کہ ہمارے پاس وحی کی دلیل ہے، پھر تو اٹ مینس کہ آپ نے بحث کو مان لیا. صحیح. اینڈ دین آئی ول مینشن ٹو ہوم آئی ایم گوئنگ ٹو گیو وحی. لیکن وہ تو سرے سے اس سے انکار کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ کریم نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ کوئی وحی والی دلیل لے آئے، نقلی دلیل لے آئے. تو کیا کہہ دیا کہ عقلی دلیل لے آئے. قل ہاتوا برہانکم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک تو لے آئیے برہانکم، اپنی عقلی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو کوئی دلیل تو تھی نہیں. تو اب اللہ کریم نے حضور کو حکم دے دیا کہ اب ہم سے کہہ دیں. آپ کہہ دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا من فی السماوات، وہ ساری مخلوق نہیں جانتی، وہ ساری مخلوق جو آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور زمین کے اندر ہے، انکلوڈنگ جبریل فرام آسمان اینڈ انکلوڈنگ محمد فرام زمین. کیونکہ آسمان میں سب سے بہترین شخصیت کس کی ہے؟ جبریل کی. اور زمین میں بہترین شخصیت
محمد پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ کریم نے ایک عمومی فیصلہ دے دیا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، نہ جبریل کو ہے نہ محمد کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، کہ نہیں جانتا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، الغیبہ غیب کو نہیں جانتا، سیکرٹس کو نہیں جانتا، ہڈن چیزوں کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر صرف اللہ. ما یشعرون، اور انہیں تو یہ بھی پتا نہیں، ایان یبعثون، کہ انہیں ایان یبعثون، کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اگر غیب کا پتا ہوتا تو سب سے پہلے ان کو یہ پتا ہوتا کہ ہماری نیکسٹ لائف کب شروع ہو جائے گی. چوہدری صاحب کہ نیکسٹ لائف یعنی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو نہ محمد پاک کو پتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبریل کو. جب جبریل ایک اسٹرینجر کی شکل میں آ گیا، روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریٹڈ بائی بخاری اینڈ مسلم اینڈ فالوڈ بائی صاحب مشکات. حدیث میں جو ایک اسٹرینجر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے نیٹ کلوتھ اس نے پہنے ہوئے تھے، بڑے کالے چمکیلے بال تھے اس کے. حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ سارے بیٹے تھے لا یعرف منا احد، لیکن بیٹے میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. اٹ مین دیٹ ہی از اے اسٹرینجر. جب آپ سب بیٹھے اور یہاں ایک آدمی آئے اور آپ سب نہیں پہچانتے، اس کا معنی یہ کہ گرینڈا ہلز کا نہیں ہے، ناپرز کا نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہوگا صحیح، لیکن اس کے کپڑے، اس کے بال، تو اٹ مینس کہ یہ بڑی دور سے بھی نہیں آیا. ادروائز کوئی گرد و غبار ہوتا ہے، چاہے گھوڑے پر سوار ہو کے عرب کے صحراؤں میں ہی نہ آیا، لیکن اس کے تو کپڑے بھی چمکتے تھے اور اس کے بال بھی چمکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولا یعرف منا ولا یرى علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کا بھی کوئی اثر نہیں تھا، کوئی تھکاوٹ، کوئی گرد و غبار، نتھنگ واز دیئر. تو وہ سیدھے آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آداب مجلس کو پامال کرتے ہوئے. آداب، کیونکہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں. جب مجلس شروع ہوتی ہے، نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو انٹر ہیئر اینڈ ٹو سے السلام علیکم، نو، بیکاز درس از گوئنگ آن، اٹس اگین سننا. یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو سے السلام علیکم. یہاں لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، آدمی آ جاتے ہیں السلام علیکم. بھائی ذرا خدا کا خوف کرو، آداب مجلس اور محافل کی آداب. آدمی تلاوت کر رہا ہے، آدمی کہہ رہا ہے السلام علیکم. بھائی اللہ کے کلام سے آپ کے سلام بولا ضروری ہے. آپ کا سلام، وہاں سلام نہ کرنا سنت ہے، وہاں پہ ہاں سلام نہ کر. لوگ روٹی کھا رہے ہیں اور السلام علیکم، بھائی وہ روٹی کھا رہے ہیں، بھائی یو آر ڈوئنگ سلام ٹو دیم، یو شوڈ ناٹ سے دیٹ. جب وہ فارغ ہو جائیں پھر ہاتھ میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ آداب ہیں. جب آپ آ جائیں تو مجلس کے آداب یہی ہیں کہ آپ لوگوں کے سروں پہ اس طرح جمپ کرتے ہوئے آگے آنے کی کوشش نہ کریں، بل جہاں آپ کو جگہ ملے. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آداب مجلس سے پورے پورے واقف تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آ گئے اور فرمایا کہ مکانک ہو، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. تو جگہ مینس کہ جہاں پہ آپ ہیں اپنی اپنی جگہ، بیکاز دیر از نو اینی ریزرو پلیس ان مسجد. صحیح، کسی کی ریزرو پلیس ہے سوائے امام کے، ایک امام کے لیے ریزرو پلیس ہے، باقی کسی کی ریزرویشن نہیں ہے. باقی تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں. تو عبداللہ ابن مسعود وہاں دروازے سے اندر داخل ہو چکے تھے ابھی، اور وہ قدم ایک پاؤں آگے تھی اور دوسرا پاؤں پیچھے، اور حضور کا فرمان آ گیا کہ مکان رکھو، اپنی جگہ پہ بیٹھو. تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے والے پاؤں کو پیچھے کیا اور میں پیچھے والے کو آگے کیا، تو اس طرح بیٹھ گیا. اب اس طرح بیٹھنا کتنی تکلیف والا ہے. صحیح. تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا تو اسے کہتے ہیں مالک ابن ام عبد. ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی والدہ کا نام تھا، اور وہ زیادہ اپنی والدہ کے حوالے سے مشہور. کی والدہ بڑی پارسا خاتون تھی. تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا مالک ابن ام عبد، ام عبد کے بچے آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی بس میں اس حالت میں تھا جب آپ کا حکم میرے کانوں کو ٹکرا گیا کہ میں کھانا کھوں کہ اپنی جگہ پہ، تو میری تو یہی جگہ تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نو، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ کسی کے اوپر جمپ لگا کر آگے آنے کی کوشش نہ کریں. تو مسجد آئے آگے آ جائیں. تو پھر عبداللہ بن مسعود اٹھ گئے اور آگے آ گئے. 30 ور صحابہ. تبھی تو قرآن نے ان کو ٹائٹل دے دی اولئکم خیر البریہ، کہ میرے نبی میری مخلوق میں انبیاء کے بعد اس جیسی مخلوق میں نے نہیں پیدا کی. یہی تھے صحابہ.
لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اب وہ آدمی اور اسٹرینجر وہ لوگوں پہ جم کر کر کے حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں فاسند رکبتے الی رکبتے, اس نے اپنی یعنی بیٹھ گئے اس طرح قاعدے پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے. اب اس کا جم کرنا سب پر یہ تو ادب کے خلاف ہے, لیکن بیٹھنے کا طریقہ تو اس کو آتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے, ادب سے بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ قاعدے میں بیٹھ گیا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا وہ وضع کفے علی فخذہ ہے, اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ دیے جس طرح ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے کہ نیکسٹ اسٹیپ پھر بے ادبی کا تھا. تو اس نے کہا یا محمد, یا محمد. کہا بھائی عجیب آدمی رسول پاک کو نام دے کے پکارتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام تو حضور کو نام نہیں لیتے تھے, خلاف شریعت. وہ کہتے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, او اللہ کے نبی, او اللہ کے رسول, یا حبیب اللہ, او اللہ کے محبوب. صحیح. تو اس آدمی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پھر کنفیوز ہو گئے کہ بھائی آدمی کو آداب کا کوئی پتہ نہیں. صحیح. اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ درس میں مشغول ہے اور یہ آدمی خامخواہ انٹرپشن کر رہا ہے. پھر یہ کہ اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے متعلق بتا دے. حضور نے جواب دے دیا. اس نے کہا صدقتا, آپ نے ٹھیک ٹھیک کہا, اسلام اس چیز کا نام ہے. حضرت عمر فرماتے پھر ہم کنفیوز ہو گئے کہ سوال تو ایسا آدمی کرتا ہے جس کو خود کچھ نہ آ رہا ہو, لیکن تصدیق تو ایسا آدمی کرتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو یہ سوال کرتا ہے انجانے کی طرح اور تصدیق کرتا ہے جانے کی طرح. پھر کہہ دیا فاخبرنی عن الایمان, ایمان کیا چیز ہے. تو حضور نے اس کی تفصیلات بتا دی. تو اس نے کہا صدقتا, ٹھیک کہہ دیا, ایمان انصاف عقائد کا نام ہے. تو پھر اس نے کہہ دیا فاخبرنی عن الاحسان, اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے, احسان ٹو اللہ. تو حضور پاک نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ اللہ کو اس توجہ کے ساتھ عبادت کریں جیسا کہ آپ اسے دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر آپ نہیں دیکھتے تو وہ تو آپ کو دیکھتا رہتا ہے. کم از کم آپ کی توجہ یہاں تک تو ہو کہ وہ تو مجھے دیکھتا رہتا ہے. تو اگر you are checked by radar, what will be going on there on the freeway? You will never violate the traffic laws. تو اگر ہمارا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے عبادات میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادت ٹھیک ٹھاک ہوئی یا وائلیشن ہوگی اس میں؟ ٹھیک ٹھاک ہوگی. تو اس نے کہا صدقتا, آپ نے ٹھیک کہہ دیا, احسان اس چیز کا نام ہے. تو پھر پوچھ لیا فاخبرنی عن الساعہ, اب قیامت کا کچھ بتا دے, قیامت کب آنے والی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں والی آیت کے حوالے سے حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, کہ یہ جو اب کا ایشو آپ نے پوچھ لیا قیامت والی, مل مسئول عنہا, سوال کس سے کیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال کرنے والا وہ اسٹرینجر تھا لیٹر آن, دیٹ واز ڈسکلوزڈ, ہی از جبریل امین. تو حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یعنی مینز وی آر ایکول ان لا علم ریگارڈنگ قیامت, کہ آپ کیونکہ سوال کرنے والا اوریجنلی ہی از لا علم, لا علم, he is to be لا علم, therefore he is asking and making a question اور questioning رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس سلسلے میں اور آپ دونوں برابر ہوں. قال فاخبرنی عن اماراتها, تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اچھا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں تو بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلد الامۃ ربتها, تلد الامۃ ربتها کا لٹرل معنی تو یہی ہے, ڈکشنری کا معنی کہ جب کوئی عورت اپنی مالکن کو پیدا کرے, یعنی مینز کہ ڈاٹر شوڈ بی دی ماسٹر آف ہر مدر, ڈاٹر ول بی ماسٹر آف ہر مدر بیکاز آف 911. ان تلد الامۃ ربتها من حقوق الوالدین, جب والدین کی نافرمانی اس حد تک بڑھے کہ والدین سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دیئر چلڈرن اینڈ اسپیشلی ان امریکہ. کیوں میں جانا سویرے شوئر ویلے شوئر احمد لات تانا تھا اس کو سویرے شوئر اسم شوئر otherwise they will call 911 and what will happen later on? You will be there in jail. No, both are the same case.
فان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، جب والدین اپنے مالکوں کو جننا شروع کر دیں اور جنم دینا شروع کر دیں، تو واقعی مالک ہی جنم دیتے ہیں. یہ بات کتنی پیاری بات کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب آپ دیکھ لیں ننگے سروں والے، ننگے پاؤں والے، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، جو آبادیوں میں تطاول کرتے رہیں گے. یہ میں انٹینشنلی الفاظ کا معنی کر رہا ہوں. سو دیٹ واز اے ٹرم یوز ایٹ دیٹ ٹائم ان عربین ورڈ. جب نعالوں کو حکومت مل جاتی تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ننگے سر ننگے پاؤں کا چرواہا ہمارا حکمران بن گیا ہے. مینز ایک نااہل اور ان ایلیجیبل پرسنالٹی وہ ہمارا لیڈر بن گیا ہے. تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ نے دوسرے حدیث میں اس کی وہ کر دیا ہے، مینز یعنی اس کی تشریح کر دی ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب لیڈرشپ اور راہبری اور رہنمائی وہ نااہلوں کو سونپ دی جائے، جو جن کے اندر کوئی صلاحیت اور اہلیت نہیں. ایلیجیبلٹی از نتھنگ فرام ایلیجیبلٹی از دیئر، لیکن آپ لوگوں نے اس کو لیڈرشپ عطا کی ہے، وہ آپ کے حکمران بن چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور جب نااہل حکمران ہوں گے تو اس کا نتیجہ یتطاولون فی البنیان، کہ سٹیز میں، ٹاؤنز میں، ولیجز میں، آبادیوں میں ظلم کا ایک دور دورہ ہوگا. چورا چپاول بھائیو سب بھائیو سب بھائیو سب صحیح. یتطاولون فی البنیان، کسی کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت محفوظ، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکمران نااہل ہے. یتطاولون فی البنیان صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ بات بتا دی کہ میں اور آپ قیامت کے حوالے سے میرا اور آپ کا علم دونوں کا برابر ہے. آپ نہیں جانتے اس لیے پوچھتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا، کب آنے والا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ قل لا یعلم، آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، کہ نہیں جانتا وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں یعنی مخلوقات، الغیبہ غیب کو الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے. وما یشعرون، اور انہیں پتہ نہیں لگتا ایان یبعثون، کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. بل ادارک علم فی الآخرہ، بلکہ ادارک علم فی الآخرہ. ادارکا یہ اصل میں ہے تدارکا، اصل میں ہے تدارکا. اور تدارکا کا معنی جب دو آدمی ایک دونوں کو ڈھونڈ پائے، ایک دوسرے کے طلب میں تھے اور سڈنلی مل گئے، اور سڈنلی مل گئے، ایک معنی. دوسرا معنی لفظ تدارک یہ بند ہونے کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں آتا ہے؟ بند ہونے کے معنی. جس طرح کہتے ہیں اس کا تدارک اور سدباب کیا جائے، تو تدارک اور سدباب کیا جائے مین یہ راستہ بند کیا جائے. اس چیز کا تدارک ہونا چاہیے کہ آئندہ ایسا مسئلہ نہ ہو. صحیح. تو اللہ اب یہاں بطور محاورہ استعمال ہو چکا ہے. بل ادارک علم فی الآخرہ، تو ادارک کا یہاں مانا نیگیشن. بل ادارک علم، بلکہ بند ہو چکا ہے علم سارے مخلوقات کا، فی الآخرہ آخرت کے باب میں وہ دروازہ بند ہے. یعنی آخرت کے حوالے سے علم کا جو دروازہ ہے وہ تو بالکل میں نے سٹارٹ میں بند کر دیا ہے. وہاں تو کسی کی انٹری ہے نہیں. یعنی پتہ تو تب جب لگ جائے گا مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، پتہ تو تب لگ جائے گا جب آدمی وہاں سے داخل ہو اور پھر یہاں سے داخل ہو. کیا خیال؟ اور جو لوگ یہاں آتے نہیں وہ تو کہیں گے بھائی گرینڈ آئل والی مسجد ختم ہو گئی، بند ہو گئی. اس لیے کہ کوئی تو وہ تو وہاں سنی سنائی باتیں سنتا رہے گا، پینشن پائے وہاں جا نہیں سکتے. بل ادارک علم فی الآخرہ، بلکہ بند ہو چکی ہے ان کی علم آخرت کے بارے میں. بلم فی شک منہا، اللہ کریم نے فرمایا کہ بلم فی شک منہا، ان کی علم بند کیا ہو چکی، وہ تو اس میں ڈاؤٹ ہے ان کا، وہ تو قیامت کو مانتے نہیں.
بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ تو تردد میں قیامت کے حوالے سے، یہ اسے کہتے ہیں ترقی. کیا کہتے ہیں؟ ترقی. اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا ان کے علم کا دروازہ قیامت کے حوالے سے بند ہو چکا ہے، تو اللہ ایک سٹیپ فردر چلا گیا. نہیں، بلکہ وہ تو خود اس میں متردد ہیں، وہ تو شک میں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں، بلکہ اس سے آگے چلے گا. بل ہم منہا غمون، وہ تو اس سلسلے بالکل اندھے ہیں. بل ہم منہا غمون، بلکہ وہ تو قیامت کے حوالے سے اندھے ہیں. وقال الذین کفروا، تو یہ جو آخری بات کہی یہ اللہ اسے کہتے ہیں بناء الکلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بناء الکلام. ٹو اسٹیبلش اے کانٹیکسٹ، ٹو اسٹیبلش اے کانٹیکسٹ. وہ فاؤنڈیشن رکھتا ہے کہ لیٹر آن جو بات آ رہی ہے وہ بڑی قیمتی ہے. تو اصل اللہ کریم کو اس آیت کا آخری والا مسئلہ بل ہم منہا غمون کہ وہ سلسلے بالکل اندھے ہیں. تو فرمایا کہ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کہتے ہیں کافر لوگ اذا کنا ترابا، جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ذرے ذرے، او آباؤنا، اور ہمارے آبا و اجداد بھی ہو جائیں گے مٹی اور ذرے ذرے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، آیا ہمیں پھر نکالا جائے گا زندہ. اِنَّا، دیکھیے اِنَّا astonishing, amazing. اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، آیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا زندہ. یہ تعجب کی بات ہے. لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، تحقیق وعدہ کیا گیا ہے یہی وعدہ ہمارے ساتھ، یعنی ہمیں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو زندہ کیا جائے گا. وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہی بتلایا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. تو اگر یہ کام ہونا تھا تو ابھی تک ہمارے ساتویں پشت والے آبا و اجداد واپس کیوں نہیں آئے؟ اب ان کا ذہن یہاں کام نہیں کر رہا تھا کہ all of you all together will come into existence. اس کا یہ معنی نہیں کہ جو پہلے گئے وہ پہلے آتے رہیں گے اور آپ بعد میں جاتے رہیں گے. یہ کوئی سائیکل تو نہیں ہے جس طرح ہندو سمجھتے ہیں پری انکارنیشن. لَقَدْ وَعِدْنَا ذَا نَحْنُ، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی، وَآبَاؤُنَا، ہمارے فور فادرز کو، من قبل، ان سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر گڑے ہوئے افسانے سابقہ لوگوں کے. اور جنریشن ٹو جنریشن کنوے ہوتے رہتے ہیں. جنریشن ٹو جنریشن یہی گڑے ہوئے افسانے ہیں، یہ کنوے فکشنز ہیں، یہ کنوے ہوتے رہتے ہیں. قل سیروا فی الارض، آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ ذرا ٹور کر دیں اللہ کی زمین میں. فانظروا، یہ چودھری صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ $1 ملین نکال کر ساروں کو ٹور کروا دیں. قل آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض کہ آپ ذرا گھومے پھرے زمین کے اندر. فانظروا، ذرا دیکھے تو صحیح کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کس طرح تھا آخری انجام کرمنل لوگوں کا. ولا تحزن علیہم، یہ تسلی ہے رسول پاک کو. ولا تحزن علیہم، اور آپ ان کی وجہ سے ڈونٹ وری. ولا تحزن علیہم، آپ ان کی وجہ سے اپنے کو وریز میں نہ ڈالیں. ولا تکن فی ضیق، اور آپ کسی ٹرسٹرس میں بھی نہ آئے. مما یمکرون، ان کے تدبیروں کی وجہ سے کہ یہ آپ کے خلاف پلاننگ اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. آپ کسی سٹریس میں نہ آئیں. انہوں نے تدبیر کرنا ہے، میں کوئی سویا ہوا تو نہیں پڑا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے کے خلاف جب لوگ پلاننگ کرتے تو میں بھی پلان کر جاتا ہوں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لیٹر آن اور ان دا اینڈ میرا پلان جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَيَقُولُونَ، یہ شکوہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ مردہ زندہ کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، اس کا آنا کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ بولنے والے سچے لوگ ہیں. قل آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم، ممکن ہے کہ قریب آ چکا ہو آپ لوگوں کے پاس بعض الذی تستعجلون، اس عذاب کا تھوڑا سا حصہ جسے آپ جلدی بے مانگتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ،
لذو فضل علی الناس، اور تحقیق آپ کا پروردگار بڑے فضل والے اور مہربانی والے ہیں انسانیت پر، تبھی تو ان کو عذاب نہیں دیتے اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی میجارٹی اس ڈیلے پر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ عذاب کب آئے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا والحمد لله.